السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، کل سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بہت بڑے فیصلے کا اعلان کرے گی۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان سینٹ کے حوالے سے اپنے رائے کا جو ہے وہ اعلان کرے گی، اور یہ رائے سپریم کورٹ اپنے اس صدارتی ریفرنس پر دے گی جس پہ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی تھی کہ جو سینٹ کے جو 3 مارچ کو جو ہونے والے انتخابات ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں یا اوپن بیلٹ سے۔ کل 5 رکنی لارجر بینچ جس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کریں گے، وہ جو پچھلے جمعرات کو جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اس کا جو اپنی جو رائے محفوظ کی تھی اس پر اپنا اعلان جاری کرے گے۔ یہ اعلان اگر یہ ہو گیا کہ یہ آنے والے جو انتخابات ہیں، جو 3 مارچ کو جو سینٹ کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ اوپن رائے شماری سے ہوگی، تو یہ ایک سپریم کورٹ کی تاریخ میں، پارلیمنٹ کی تاریخ میں، اس ایک مقدس ایوان کی تاریخ میں اور جمہوری دور کی تاریخ میں ایک تاریخی فیصلہ ہوگا، کیونکہ تقریباً 40-45 سال سے سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک آئینی تقاضا بھی ہے کیونکہ یہ انتخابات آرٹیکل کے 226 کے تحت ہوتے ہیں جو کہ خفیہ رائے شماری سے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں چینجنگ لانے کے لیے، اس میں تبدیلی لانے کے لیے صدر پاکستان نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا پچھلے سال 23 دسمبر کو، اور اس میں سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی تھی، اور وہ رائے یہ تھی کہ اگر یہ انتخابات اگر اوپن بیلٹ سے کیے جائیں تو اس سے یہ آسانی ہوگی کہ اس سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، اس سے کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ ہوگا۔ جو لوگ، جو ایم پی اے، جو ایم این اے، جو سینٹ کے انتخابات میں 40 سال سے اپنا ضمیر بیچتے رہے، اپنا ووٹ بیچتے رہے، اپنے عوام کا جو تقدس ہے، اپنے عوام کا جو اعتماد ہے وہ بیچتے رہے، یہ اب کل فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ انتخابات اوپن رائے شماری سے ہوں یا خفیہ بیلٹ سے۔ یہ تقریباً سپریم کورٹ 2 مہینے سے یہ کیس سپریم کورٹ نے چلایا، یہی ریفرنس، صدارتی ریفرنس، اور اس میں بہت قانونی نقطوں کو اٹھایا گیا تھا، بہت سے آئینی شکوں کو اٹھایا گیا تھا، اور متناسب نمائندگی کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جو سینٹ کے انتخابات جو ہوتے ہیں جو متناسب نمائندگی کے تحت ہوتے ہیں، اگر ایک پارٹی کے وہ 10 سیٹیں ہیں اپنی صوبے کی اسمبلی میں تو وہ سینٹ میں بھی یہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ کرپٹ پریکٹسز ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنا ووٹ بیچتے ہیں۔ اب کل کا جو فیصلہ ہے یہ بہت اہم فیصلہ ہوگا، کیونکہ کل سپریم کورٹ اعلان کرنے جا رہی ہے کہ آیا اپنی صلاح دے گی، اپنی رائے دے گی کہ جو 3 مارچ کو جو ہونے والے انتخابات ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے، اوپن بیلٹ سے۔ اگر سپریم کورٹ یہ قرار دیتی ہے کہ یہ انتخابات جو کہ ہونے والے ہیں 3 مارچ کو وہ اوپن رائے شماری سے ہوں گے، تو پھر یہ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان ایم این ایز، ان ایم پی ایز کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ لیکن دھچکا تو نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، جو کہ ایکسپرٹ کرتے ہیں، جو کہ پارلیمانی نظام کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو کہ جمہوری سسٹم کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو کہ سابق ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ان کا بھی خیال ہے کہ اگر یہ خفیہ رائے شماری سے اگر ایک بندہ اپنا ووٹ بیچتا تھا، اپنا ضمیر بیچتا تھا، تو وہ اوپن رائے شماری سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ اوپن رائے شماری سے کیسا ہوگا؟ کیونکہ آئین میں یہ کہ اگر کوئی بندہ، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، اگر وہ اپنے پارٹی کے خلاف جاتے، اگر اپنے پارٹی کے پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی سزا نہیں، اور واقعی آئین میں ایسی کوئی سزا نہیں، اس کو کوئی عمر قید نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ایک روایت ہے، ایک ریت رہی ہے کہ اگر ایک بندہ اس کو پارٹی سے نکال بھی لیتا ہے تو وہ دوسری پارٹی جوائن کر لیتا ہے، اور اپنے پیسوں کے لیے، اپنی ضمیر کے لیے اس کے پاس کئی راستے کھلے ہوتے ہیں۔ اب کل دیکھا جائے گا کہ اگر لیٹ سپوز اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ سینٹ کے انتخابات جو کہ 3 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں وہ اوپن رائے شماری سے ہوں، تو پھر جو بندے، جو بھی ایم پی اے، جو ایم این اے، وہ پھر ان کو اوپن، یعنی ان کو کھلا بغاوت کرنے ہوگا، اس کو اعلان کرنا ہوگا کہ اگر مجھے یہ پارٹی کا، میرے جو پارٹی کا جو منشور ہے، میرے جو پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ میرے معیار پہ پورا نہیں اترتا، مجھے میرا ضمیر نہیں کہتا کہ میں اس کو ووٹ دوں، تو کل وہ پھر جو ہے نا اس الیکشن میں وہ اوپن جو ہے وہ کہے گا، اور پھر بغاوت بھی ہو سکتی ہے، اور چونکہ اس کے لیے تو کوئی سزا ہے بھی نہیں، لیکن یہ ہوگا کہ یہ ایک قسم کا جو پہلے
خفیہ رائے شماری سے ہوتا تھا، کرپٹ پریکٹسز ہوتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اب ایک بندے کھلے عام یہ کہے کہ یہ بندہ میں اس کو ووٹ نہیں دیتا، اور ایک کھلی بغاوت ہوگی. لیکن ناظرین اگر ہم دیکھیں تو چاہے یہ جو بھی پارٹی کے لیے یہ شاید اس کے لیے موضوع ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہو، چاہے مسلم لیگ نون کے لیے ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ہو ناظرین، لیکن یہ ایک اہم ضروری بات ہے کہ اس سے تھوڑا بہت جو کرپٹ پریکٹسز ہوتے ہیں، جو کہ عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا جاتا تھا، عوام کے جو مینڈیٹ کو جو ٹھیس پہنچایا جاتا تھا، کم از کم اس سے یہ ہوگا اس انتخابات سے. اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ اوپن رائے شماری سے ہوں تو کم از کم جو لوگ اپنے بندوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ ان کا جو ضمیر جو ہے، ان کے جو اس ووٹ کا جو تقدس یہی پارلیمنٹرینز پامال کرتے ہیں، وہ شاید پھر کھلے عام کریں یا اپنا ووٹ بیچیں. لیکن اب یہ کل پتہ چلے گا. دوسری جانب 2 مہینے کے سماعتوں میں اس کیس میں بہت چلتا رہا کہ چونکہ یہ بھی سوالات اٹھائے، ججوں نے یہ سوالات اٹھائے، اور چونکہ یہ مخالف پارٹیوں سے یہ لوگ کہتے تھے کہ چونکہ یہ تو آئین میں لکھا ہے، یہ تو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن جنہوں نے آئین بنایا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ خفیہ رائے شماری سے ہو تو پھر اس کو اوپن بیلٹ سے کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی آرٹیکل 226 کے بغیر کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر 226 کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہوگی 2/3 میجارٹی سے. تو اس وقت پھر کورٹ نے پھر یہ کہا کہ شاید اس وقت جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن جو آئین بنانے والے تھے، شاید انہوں نے یہ شک اس لیے رکھی تھی، ان کو کیا پتا تھا کہ کل کو یہ جو بڑے اہم نمائندے ہیں جو کہ عوام کا مینڈیٹ لیتے ہیں، عوام کا ووٹ لیتے ہیں، عوام کی وجہ سے اسمبلیوں میں آتے ہیں، عوام کی وجہ سے ایوانوں میں آتے ہیں، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے آتے ہیں، پارلیمنٹ میں ملک کے لیے ترقی کے لیے جو قانون سازی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو اس پہ ان فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو کیا پتا تھا کہ یہ پارلیمنٹرینز، یہ ایم پی ایز، یہ ایم این اے کل کو اپنا ضمیر بیچیں گے. تو اب کل کا یہ فیصلہ بڑا اہم ہے. اس پر لوگ بہت ساری رائے دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا. بہرحال اب دوسرا یہ بھی آ رہا ہے کہ چونکہ جو سپریم کورٹ کے ہیئرنگ کے دوران یہ بات بار بار دہرائی جا رہی تھی کہ چونکہ اگر ان کرپٹ پریکٹس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اگر جو بیلٹ پیپر ہے جو اس پہ کوئی نشان لگائیں، کوئی اس طرح کا کوئی سائن لگائے کہ جس پہ پتہ چلے کہ کل کو جب ووٹ ڈالا جاتا ہے تو کم از کم اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ کس نے ووٹ کس کو دیا اور کس کے خلاف دیا. تو کم از کم اب چونکہ بیلٹ پیپر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل سپریم کورٹ جو ہے وہ کہے کہ یہ انتخابات جو ہے یہ 3 کے بجائے 5 یا 6 یا 7 کو کرائیں، کیونکہ اپنے بیلٹ پیپر کی چھپائی ہونی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بیلٹ پیپر جس طرح عدالت نے کہا تھا، عدالت کے دوران جو ہے نا یہ بحث ہوتی رہی کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ سیکرٹ جو ہے اس کی سیکریسی کو مینٹین، چونکہ زیادہ سیکریس نہیں رکھا جا سکتا، ایک بیلٹ پیپر کی جو سیکریسی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں قائم رہ سکتی. لیکن دوسری طرف مخالف جو لوگ تھے، جو کہ درخواست گزار تھے، جو کہ اس حق میں تھے کہ یہ کھلا کھلم یہ کرپٹ پریکٹسز ہوں، یہ جاری ہوں. اب بھی ہمارے کچھ وی لاگرز یہ کہتے ہیں، یہ دبا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ سیکریسی ہے اور سیکریسی کے تقدس کو پامال کیا جائے گا. بھائی یہ کیسی سیکریسی ہے؟ یہ سیکریسی میں آپ اپنے ووٹر کو بدنام کر رہے ہیں، آپ اپنے جو ہے اپنے ووٹرز کو بدنام کر رہے ہیں. جس ووٹر نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جس پارلیمنٹرین کو منتخب کرنے کے لیے جس ووٹر نے ووٹ دیا ہے، تو اس کی سیکریسی کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جا کے بک جائے، اپنے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے. یہی ہو سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کم از کم یہ ونس فار آل یہ سیٹل ہونا چاہیے. اگر یہ اوپن رائے شماری سے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوگا کہ یہ ایکٹ آف دی پارلیمنٹ ایک ایکٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، آرڈیننس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. آلریڈی حکومت نے ایک آرڈیننس بھی نافذ کیا ہوا ہے. کل کو اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ اوپن رائے شماری سے ہوگی تو پھر یہ وہی جو آرڈیننس بھی جاری ہوا تھا، اگر کہتی کہ خفیہ رائے شماری سے ہوگی تو وہ جو آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا حکومت نے وہ تو پھر نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. لیکن اگر کل کو سپریم کورٹ کی تھی کہ اس کو اوپن رائے شماری سے کیا جائے تو پھر یہ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس لعنت کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے ویڈیوز میں، اپنے پروگراموں میں. ٹھیک ہے، یہ آئین کی ایک وہ ہے، لیکن کم از کم اس سے تو یہ ہو جائے گا کہ کم از کم کرپٹ پریکٹسز ختم ہو جائیں گے. جو لوگ عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں کم از کم وہ تو ختم ہو جائے گا. اب کل دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ یہ اپنی رائے کیا دیتی ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے یہ انتخابات، تو واقعی جب آئین کے مطابق ہے تو آئین کے مطابق تو پھر آرٹیکل 226 کے تحت، اور 226 یہ کہتا ہے کہ جو انتخابات ہیں سوائے
پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے یہ خفیہ ہونے چاہیے۔ اگر کل کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آرٹیکل یہ آئین کے تحت ہے یہ الیکشن، تو پھر تو وہ یہ سیکرٹ یعنی خفیہ رائے شماری سے ہوگی۔ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں اوپن رائے شماری سے ہوگی، تو پھر یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے ہوگا، اور پھر ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ پریشانی کا باعث بنے گا۔ لیکن جو لوگ بکتے ہیں وہ ویسے بھی بکتے ہیں، جو اوپن رائے شماری سے بھی اپنا ووٹ بیچتے ہیں تو وہ اوپن طرح بھی بغاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بغاوت کرنے والے کے خلاف ایسی کوئی سزا نہیں، آئین میں سزا نہیں، قانون میں سزا نہیں۔ اگر وہ ایک بندہ پارٹی کے خلاف جاتا ہے تو اس کے خلاف تو کوئی سزا نہیں، ہاں سزا صرف یہ ہے کہ اس کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پارٹی سے اس کو نکالا جا سکتا ہے تو اس کے لیے تو اور بھی راہیں موجود ہیں، وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لے گا۔ ایک دوسرے ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔